السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، اب چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں کہ رمضان المبارک کا آغاز ہوگا۔ اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہم پر نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ اب جو رمضان المبارک ہم دیکھ رہے ہیں، یہ گزشتہ رمضان سے کچھ مختلف ہوگا۔ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، اسی طریقے سے ہمارے ملک میں، ہماری ریاست اور ہمارے شہر میں بھی لاک ڈاؤن ہے۔ ہم فرض نمازوں کے لیے بھی مساجد نہیں جا سکتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھ سکتے، ظہر کی نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ حرمین شریفین کو بھی بند کر دیا گیا ہے، خاص لوگ ہی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عمرے پر پابندی لگا دی گئی ہے، وہاں افطار بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں اب ہم گھر پر ہی نماز پڑھیں گے، گھر پر ہی روزہ رکھیں گے، گھر پر ہی تراویح پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ عید کی نماز بھی ہم کو گھر پر ہی پڑھنا پڑے گی۔ ایک وہ رمضان تھا جب رجب ہی سے رمضان کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں، مسجدوں کو رنگ و روغن کیا جاتا تھا، فرش کی صفائی ہوتی تھی، نئے جانماز بچھائے جاتے تھے۔ امام صاحب اور مؤذن صاحب ایک مہینہ پہلے سے ہی تیاری کرنے لگتے تھے، اور جب چاند نظر آتا تو مساجد بھر جاتی تھیں۔ مرد، بچے، بوڑھے اتنے دکھائی دیتے کہ مسجدیں کم دامنی کا شکوہ کرتی رہتی تھیں۔ مسجدوں میں تلاوت قرآن کی آوازیں گونجتی رہتی تھیں، لیکن اب شاید ایسا نہ ہو سکے۔ پوری دنیا کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، کرونا وائرس سے اپنی جان بچانا واجب ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچانا چاہیے۔ اس بات سے ہر مسلمان کے دل میں خدش تو ہے، لیکن روزے تو ہم کو رہنے ہیں، روزوں کا اہتمام تو ہم کو کرنا ہے۔ پھر ایک طرف موسم گرما بھی اپنی عروج کو پہنچ رہا ہے، پھر شاید اشیاء خورد و نوش کی کمی پڑ جائے، اس کی دستیابی آسانی سے نہ ہو۔ ان حالات میں جو روزے رہیں گے ان کو اس کا اجر بھی اس سے زیادہ ملے گا۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شوق دلانے کے لیے شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ دیا کرتے تھے، اور یہ حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، جس کا خلاصہ ہے: یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جعل اللہ صیامہ فریضہ۔ یعنی کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور اللہ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں کو جاگنا، ان قیام کرنا نفل قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت 182 اور 183 کا ایک جز ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا گیا، یہ چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، سفر پر ہو، تو یہ تعداد 29 یا 30 دنوں کی بعد میں پوری کر لے۔ یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ رمضان کے روزے تمام مسلمان
عورت مرد عاقل و بالغ مقیم اور صحت مند پر فرض کیے گئے ہیں۔ پہلی بات اس میں یہی فرمائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان پر روزے فرض نہیں ہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو وہ فاقہ کشی ہے، ان کو کچھ دنیاوی فائدے حاصل ہو تو ہاں ہو جائیں، کچھ طبعی اور جسمانی فائدے ہو تو ہو جائیں، لیکن روحانی فائدے جو ہونا ہے، آخرت میں جو اجر ملنا ہے، وہ ایمان کے بغیر نہیں مل سکتا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ سامعین اکرام، ناظرین اکرام، قرآن مجید میں جب کبھی کتبہ کا لفظ آیا ہے تو عموماً اس کے بعد کوئی چیز فرض ہوتی ہے یا کوئی خاص احکام ہوتے ہیں، چنانچہ یہاں بھی فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتبہ، لکھ دیے گئے ہیں، مطلب فرض کر دیے گئے ہیں۔ کیا؟ علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے سیام، صوم کی جمع ہے جس کے معنی ہے رکنا یا بچنا۔ اس کا شرعی مفہوم یہ ہے، شرعی اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان، بندہ یا مومن طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رک جائے اور روزے کی نیت ہو تو یہ صوم کہلاتا ہے۔ جو لوگ صحت مند ہوں، مقیم ہوں، اور اس کے بعد فرمایا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، اس سے پہلے کے انبیاء جو گزرے ہیں ان کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ ہو سکتا ہے اس کی شکل، اس کی تعداد، اس کی حیت میں فرق رہا ہوگا، لیکن ہر آسمانی کتاب اور اس کے ماننے والوں پر روزے فرض رہے ہیں۔ تو یہاں وہی بات فرمائی، اسے ایک ہمت بھی ملتی ہے کہ یہ جو عبادت فرض کی گئی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، تم سے پہلے بھی لوگوں پر ہوا ہے، تو اس سے جو ہے روزہ رکھنے والوں کو ایک ہمت اور ایک حوصلہ ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر یہاں جو لعلکم تتقون آیا ہے، شاید کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اور جب کسی آقا کی طرف سے، مالک کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ کام کر دو، تم کو یہ ترقی دی جائے گی، تو اس میں یقینی چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کتب علیکم الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم روزے رکھو تو تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ ناظرین اکرام، روزہ ایک سالانہ عبادت ہے جس کا انکار کفر ہے، اور بلا عذر شرعی چھوڑنا گناہ اور فسق کی علامت ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر عمدن، میری بات پر توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی جان بوجھ کر عمدن بلا عذر شرعی رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو پوری زندگی بھر روزوں سے اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں ایک پہلو اور بھی قابل غور ہے۔ ایک عام طور پر ایک مسلمان کی زندگی 50 60 70 سال جو بھی ہو، اس میں مختلف قسم کے موسم ہوتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم دیکھتا ہے، سردیوں کا موسم دیکھتا ہے، بارش کا موسم دیکھتا ہے، لیکن اس بار ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ تراویح گھر میں پڑھنی پڑے گی، خورد و نوش کی اشیاء دستیاب ہوں گی یا نہ ہوں گی، لیکن ان حالات میں بھی جو روزہ ہے اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، رمضان کی بہار روزوں سے، اور روزوں کی بہار تلاوت قرآن مجید سے ہے۔ روزے کا اصل مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، شریعت کی بنیاد تقوی پر ہے، ہر نیکی کی بنیاد تقوی ہے۔ روزے کی اصل حکمت پر آپ غور فرمائیے۔ بندہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کھاتا پیتا ہے، جیسے سائرن ہو یا اذان ہو،
جب اعلان کیا جاتا ہے تو کھاتا پیتا ہے، اور جو حکم ہوتا ہے، جب سائرن ہوتا ہے یا اذان ہوتی ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ نہ کھانا حرام ہے اور نہ پینا حرام ہے، اصل چیز اطاعت خداوندہ ہے، اللہ کی اطاعت اصل چیز ہے۔ روزے میں ہم یہ قوت اور صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر اس چیز کو چھوڑ دیں گے، اس کو ترک کر دیں گے جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ روزہ اطاعت الہی کا خوگر بنا دیتا ہے۔ روزہ دراصل بندے کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں اللہ کے حکم پر ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں، چاہے وہ میرے لیے کتنی ہی عزیز ہو، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے وہ سونا ہو، جاگنا ہو یا عمل زوجیت ہو، جو بھی چاہے اللہ نے اگر حکم دیا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی تعریف میں فرمایا، تم چھوٹے بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے۔ نہیں یہ تو کیا ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، اس سے کیا ہوتا، اس سے کیا ہوتا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، وہ تقویٰ ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی رہو، جس حالت میں رہو، اللہ سے ڈرو، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، ان حالات میں ہم کو روزے کا اہتمام کرنا ہے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد کی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں جس میں میں روزے کی بدل جزا پر تفصیل سے کچھ گفتگو کروں گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ویڈیو ہوگی اس میں رمضان المبارک کا کیا منصوبہ ہو اس پر گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔